آج ہم ایک ایسے منظر کا حصہ ہیں جو انسان کے لیے صرف ایک شام کا لمحہ لگتا ہے، لیکن ان کبوتروں کے لیے یہ ان کی پوری زندگی کا سفر ہے۔ یہ ریئر بریڈ کے کبوتر صرف کھانا نہیں ڈھونڈ رہے بلکہ اپنے سروائیول اور انسٹنکٹ کا ایک نیا چیپٹر لکھ رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے جب ایک کبوتر زمین پر بیٹھے ہوئے دانہ چگتا ہے اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ زمین پر جو کبوتر فیڈ ڈھونڈ کر کھاتے ہیں وہ صرف اسٹرانگ بیک اور شارپ آئی سائٹ کا یوز کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں انسان کی آنکھ سے 3 گنا زیادہ فاسٹ موشن ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ زمین پر چھوٹے سے چھوٹے دانے کو دور سے دیکھ کر چوس لیتے ہیں۔ فیڈ کھانا صرف پیٹ بھرنے کا کام نہیں کرتا، یہ ان کے لیے ایک سائلنٹ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ جو کبوتر پہلے دانہ ڈھونڈتا ہے اس کی لرننگ اور آبزرویشن پاور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ سائنس کے مطابق یہ بیہیویئر نیچرل سلیکشن کا حصہ ہے۔ صرف وہ سروائیو کرے گا جو فاسٹ اور الرٹ ہو۔ یہ دیکھیے کچھ کبوتر سٹینڈ پر بیٹھے ہیں، یہ ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا ریسٹ بھی اسٹریٹجی ہے۔ سٹینڈ پر بیٹھنا ان کو ایک ہائر ونٹیج پوائنٹ دیتا ہے، اوپر سے وہ ایزیلی پریڈیٹر کو دیکھ سکتے ہیں اور نیچے کھانا کھاتے ہوئے دوست کبوتروں کو بھی آبزرو کرتے ہیں۔ برڈز کی دنیا میں ہائٹ کا مطلب ہے سیفٹی اور ڈومیننس۔ جو کبوتر اوپر بیٹھا ہے وہ اپنے گروپ میں ایک سائلنٹ لیڈر کی پوزیشن شو کر رہا ہے۔ دروازے پر بیٹھنا اور جالی کے ساتھ چپک جانا ایک اور فیسینیٹنگ انسٹنکٹ ہے۔ دروازے پر جو کبوتر بیٹھے ہیں وہ ایئر فلو کو فیل کرتے ہیں، ان کی باڈی آٹومیٹکلی ونڈ ڈائریکشن اور ٹیمپریچر کو سینس کرتی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک نیچرل ویدر اسٹیشن ہے۔ اور جو کبوتر جالی کے ساتھ چپک کر اسٹیبلٹی دکھاتے ہیں، یہ صرف بیلنس کا کھیل نہیں ہے۔ سائنس کے مطابق ان کے فیٹ کے اندر ایک ٹینڈن لاکنگ میکینزم ہوتا ہے۔ جب وہ کسی سرفیس کو پکڑتے ہیں تو ان کا گرپ آٹومیٹکلی لاک ہو جاتا ہے اور وہ بنا انرجی ویسٹ کیے گھنٹوں تک بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کبوتر جب کوائٹلی ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج ایک میسج ہوتی ہے؟ یہ ایک نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ جب کبوتر خاموشی سے اپنے بیک سے فیدر صاف کرتا ہے وہ اپنے گروپ کو پیس کا سگنل دیتا ہے، میں ریلیکس ہوں، ڈینجر نہیں ہے۔ جب وہ اپنے ونگز کو ہلکے سے سٹریچ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایریا سیکیور کر رہا ہے، اور جب وہ ایک دم سے فلائی کرتا ہے وہ پینک اور ایمرجنسی سگنل ہوتا ہے جو انسٹنٹلی پورے گروپ تک پھیل جاتا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ رینڈم بریڈ کے کبوتر صرف رینڈم فوڈ سٹرکچر نہیں ہے، ان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے پیئر بونڈنگ۔ ایک پیئر بننے کے بعد وہ زندگی بھر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کبوتر دور سے اپنے پارٹنر کے پاس لینڈ کرتا ہے اور سافٹلی کوئنگ ساؤنڈ نکالتا ہے تو یہ ان کے لو اور لویلٹی کا سائنٹیفک ایویڈنس ہے۔ سائنس کے مطابق کبوتر کے دماغ میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو ہیومن بونڈنگ ہارمون آکسیٹوسن جیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان نے کبوتر کو پیس اور لویلٹی کا سمبل مانا۔ جالی اور سٹینڈ پر بیٹھنے کے باوجود کبوتر کے اندر ایک نیچرل جی پی ایس ہوتا ہے۔ اگر ان کو چھوڑا جائے تو وہ اپنے گھر کا راستہ ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ کے سرچ کے مطابق کبوتر ارتھ کے میگنیٹک فیلڈ کو سینس کرتے ہیں اور ان کی ناک کے اندر ایک اسپیشل سیل ہوتا ہے جو کمپاس کی طرح کام کرتا ہے۔ آج جو آپ انہیں گراؤنڈ پر کھانا کھاتے یہ آرام کرتے دیکھ رہے ہیں، اصل میں ان کے اندر ایک ہائی ٹیک نیویگیٹنگ سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو انسان ابھی تک فلی کاپی نہیں کر پایا۔ انسان اور کبوتر کا رشتہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ اینشینٹ ایجپٹ سے لے کر انڈس ویلی اور اسلامک سویلائزیشن تک کبوتر میسج کیریئر، پیس سمبل اور لویلٹی کے لیے میسکوٹس رہتے ہیں۔ آج بھی جب ایک کبوتر آپ کے گھر کی جالی پر چپک کر بیٹھتا ہے وہ صرف ریسٹ نہیں کر رہا، وہ ایک سائلنٹ وٹنس ہے انسان اور نیچر کے کنیکشن کا۔ کبوتر صرف ایک پرندہ نہیں بلکہ انسان کی پوری تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کبوتر ہزاروں سال پہلے انسان کے ساتھ رہنا شروع کر چکا تھا۔ پرانے شہروں میں انہیں پیغام بھیجنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے انہیں میسنجر آف پیس بھی کہا جاتا ہے۔ آج جب ہم انہیں اپنی چھت پر یا پنجرے کے آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک پرندہ نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک زندہ داستان ہے جو ہمیں پرانے زمانے کے سے جوڑ کر رکھتی ہے۔
تو دوستو ایک سمپل فیڈنگ اور ریسٹنگ سین کے اندر اتنا سائنس، اتنی کہانیاں اور اتنی لائف چھپی ہوتی ہے۔ ریئر بریڈ کے یہ کبوتر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی ایک بیلنس ہے، کبھی کھانا، کبھی ریسٹ، کبھی سگنل اور کبھی فلائٹ۔ ان کا ہر موو ایک ہڈن میسج ہے، ایک ہڈن سروائیول اسٹریٹجی، اور یہی ہے نیچر کا میجک جو کبھی بور نہیں کرتا، جو ہمیشہ نئے لیسن دیتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اگلی ویڈیو کس پہ بنائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سائنٹیفک ریفرنس ڈسکرپشن میں پریزنٹ ہے، ان کو بھی ریڈ کر لیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔